اصل فکر اولاد کے بارے میں یہی ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے بعد دیندار رہے، دین پر چلنے والی رہے، دین کو اپنی زندگی میں اتارنے، رچانے اور بسانے والی بنے، تقوی کو اختیار کرنے والی بنے، کفر اور شرک سے دور رہنے والی بنے، اور گناہ اور معصیت سے نفرت کرنے والی بنے۔ اگر ہماری اولاد میں ایسی بھلائی ہوگی، ایسی نیکیاں ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ لوگ قبروں میں ہوں گے اور آپ کی اولاد کسی کے لیے دین کی تعلیم دے رہی ہوگی، کسی کو تقوی کی تعلیم دے رہی ہوگی، آپ کی اولاد کئی نیکیوں کے کاموں میں خرچ کر رہی ہوگی، آپ کی اولاد حافظ عالم ہو اور دوسروں کو تعلیم دے رہی ہو۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب کوئی اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، اولاد خیر کام کرتی ہیں، اگر کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع بھی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یہی وہ طریقہ زندگی اور طرز حیات ہے جو ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور ان کی وصیت اور نصیحت سے ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت کے قریب اپنی اولاد کو جمع کر کے اولاد کے اسی مستقبل کی فکر کی اور یہی مستقبل سامنے رکھا اور یہی پوچھا اور معلوم کیا جس کا نقشہ میرے پیارے دوست اور بزرگوں قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے قرآن کریم نے نقشہ کھینچا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا بات چیت کی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت قریب آیا، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آباء و اجداد حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک معبود ہے، اور ہم اس کے مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا، اولاد نے جواب دے دیا، اپنے باپ کو تسلی بخش جواب دیا، باپ کی جو فکر تھی سامنے آ گئی، اولاد کے لیے جو تربیت تھی وہ تربیت سامنے آ گئی۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچ دیا، اور مسلمانوں تم بھی اسی طرح اپنی اولاد کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو نیکیوں کی طرف لاؤ، بھلائیوں کی طرف لاؤ۔ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اسے بہت پہلے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی ہونی چاہیے جس سے ان کی آئندہ زندگی کی صحیح باغ ڈور پکڑی جا سکے اور صحیح لائن پر ان کو رکھا جا سکے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا ما حق الولد علی ابی، اولاد کا اپنے باپ پر کیا حق ہے؟ جواب دیا اس کی ماں کا بہتر انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے، اسے قرآن سکھائے۔ یعنی اولاد پر ماں کا بھی اثر پڑا کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ شادی جن نوجوانوں کی نہیں ہوئی ہے تو آج سے فکر کریں، ایک ایسی نیک لڑکی سے شادی کریں، اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کے لیے نیک جوڑا ملائیں۔ اگر والدین میں سے بیٹھے ہوئے بچوں کے ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی کس طرح فکر کریں، لڑکوں کے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھی لڑکی چنیں اور لڑکیوں والے اچھے لڑکوں کو تلاش کریں، دینی ماحول ہو۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے خبر ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی، نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا، بیٹا آیا، بیٹے نے کہا امیر المومنین
کیا بیٹے کا باپ پر بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، حق تو ضرور ہے، اور وہ حق یہ کہ اس کی ماں چن کر لائے، اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ بیٹے نے کہا اے امیر المومنین، میرے باپ نے ان میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا، کیونکہ میرے باپ نے میری ماں سے جو شادی کی ہے، میری ماں ایک حبشیہ عورت ہے جو مجوسی کی باندھی تھی، اس نے میرا نام جعل رکھا، یعنی پاخانہ کا کیڑا، جو پاخانہ کو گول کر کے منہ سے لڑکاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلیم و تربیت کی بات ہے، اس بچے نے کہہ دیا کہ میرے مالک کائنات کی قسم، کا قرآن مجید کے ایک حرف کی تعلیم بھی میرے باپ نے مجھ کو نہیں دی، میرے باپ نے میری ماں بھی اچھی تلاش نہیں کی، میرے باپ نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، اور مجھے قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تو اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہے، حالانکہ تو پہلے ہی اس کے حق کو دبا چکا ہے، اس کی حق تلفی کر چکا ہے، تو اپنے بیٹے کے ساتھ میں تو اس طرح سے بدسلوکی کرے گا اور بچے کے ساتھ میں شکایت کا موقع دے گا تو پتا بھلا تیرا کیا بھلا ہوگا۔ شکایت بیٹے کی لے کر آیا ہے، حالانکہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ بدسلوکی کر چکا ہے۔ بچپن ہی سے بچے کی تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ اسے کہا جا پہلے اپنے بچے کے حق ادا کر۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، پتہ چلا ماں باپ کو بچے کی تعلیم و تربیت پر ضرور غور دینا چاہیے، ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ والدین بچے کو جس لائن پر لے جائیں گے وہ بچہ اسی لائن پر چل پڑے گا، اچھی لائن پر چلائیں گے اچھی لائن پر چلے گا، خراب لائن پر چلائیں گے خراب لائن پر پکڑے گا، خراب لائن پر پڑ جائے گا۔ بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے، والدین کا ماحول، گھر کا مزاج، گھر کا رہن سہن، گھر کا طور طریقہ ہی بچے کو اچھے اور برے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاف ارشاد فرما دیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نہیں بلکہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کے کان میں ہمیں کو اذان کے کلمات کس طرح کہنے ہیں، اقامت کے کلمات کس طرح کہنے ہیں۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں، سیدھے ہاتھ میں اذان دی جائے سیدھے کان میں، اور بائیں کان میں کلمات اقامت کے ادا کیے جائیں۔ اب غیر کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو سامنے رکھے ان کا نام سنیں گے اور اسی طرح بچوں کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح دیندار کے گھر میں پیدا ہوگا، دینداری سیکھے گا، دین سے دوری رکھنے والے ماحول میں جنم لے گا، وہی مزاج بنے گا، گالیاں بکے گا، خرافات سیکھے گا، دین اور مذہب سے بیگانہ رہے گا، چاہے لاکھ کوششیں کیوں نہ کر لیں، مگر اس کے اندر گھٹی اگر بد مزاجی کی گھل چکی ہوگی اس کو دین پر لانا بڑا مشکل ہے۔ وقتی طور پر آپ ڈھال بھی سکتے ہیں مگر کام نہیں چلتے، اس لیے آپ غور کریں۔ میرے مالک نے اعلان فرما دیا ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے بچوں کی ذمہ داری ماں باپ پر بنتی ہے۔ آدمی اپنے اور آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ وہ اعمال کر کے جو جہنم سے بچانے والے ہیں، اور ان اعمال کا ماحول بنا کر جن میں اہل و عیال جہنمی کاموں سے بچ جائیں گے۔ گھر کا ماحول جہنمی کاموں والا ہوگا تو گھر کے لوگ، بیوی، بچے جہنمی کاموں سے کیسے بچیں؟ آپ بچا لیں، وہ چوری چھپے آپ سے ضرور بضرور ایسے کام کر لیں، آپ ان کو نعت سنائیں، نظم سنائیں، کلمات سنائیں، مگر پہلے سے ماحول خراب کیا ہوا ہے، وہ چوری چھپے ضرور آپ سے گانے سنیں گے۔ وہ چوری چھپے ہو نہ ہو، ان کو جب تک سکون ہی نہیں ملے گا جب تک کہ ان کے کانوں میں گانے نہ پہنچ جائیں، جب تک کہ ان کو بچپن میں ملی ہوئی چیزیں نہ مل جائیں، خوراک نہ مل جائے۔ کیوں کہ آپ نے بنیاد صحیح نہیں کی، آپ نے بنیاد کی نیم کی پہلے سے شروعات ہی غلط کی۔ بچوں سے اچھی امید رکھنے سے پہلے ان کو اچھے ماحول میں ڈالا جائے،
اس لیے ماں کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، دونوں کی ذمہ داری ہے بچے کو اچھے ماحول میں ڈالیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں ماں باپ پیار کے چکر میں، محبت کے چکر میں خیال نہیں کرتے، بچے دوسرے کے گھروں پر جا کر ٹی وی دیکھتے ہیں، دوسرے کے گھروں پر جا کر فلم دیکھتے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد چاہے تم کو لاکھ سدھارنے کی فکر کرو گے، ڈنڈا اٹھا کر کرو گے، وقتی طور سے کام تو چل جائے گا مگر وہ ہمیشگی کا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو ماحول کو آپ کو سدھارنا ہوگا، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب اسی رنگ میں آ جائیں گے۔ بچہ یا بچی جب بولنے لگے تو اسے اللہ اللہ بلوایا جائے، اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھایا جائے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے، سمجھدار ہوتا جائے، اس کے سامنے اللہ کا نام آئے، مگر آج اللہ کا نام لینے کو ماں باپ ہی تیار کوئی نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، انبیاء کرام کا تذکرہ آئے، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا ذکر آئے، اللہ والوں اور اللہ والیوں کا نام لیا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کریم کی تعلیم اور ذکر و تسبیح کے اعمال اور الفاظ آئیں، نہ کہ فلمی گانوں کے بول آئیں۔ فلموں کے نام، فلموں میں کام کرنے والوں کے نام، کرکٹ کی اصطلاحیں، کھلاڑیوں کے نام، اس طرح کی بہت سی خرافاتی چیزیں ظاہر ہیں کہ یہ چیزیں دینی ماحول بنانے والی نہیں بلکہ بنے ہوئے دینی ماحول کو بھی بگاڑ دینے والی ہیں۔ خود میرا اس پر تجربہ شاہد ہے۔ آپ کو جو ہے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہو، آپ دیکھیں پہلے سے بچہ بگڑا ہوا ہے، اس کو دینی ماحول میں ڈھالنا آپ کے لیے بہت مشکل کام۔ اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم توجہ دیں اور خیال کریں کاش کہ ہم دین میں پہلے سے بچوں کو ڈھال دیتے۔ فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کا حکم دو، یہ چیز انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔